اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، معاشرتی بگاڑ اور مسلمانوں کے اندر جو آہستہ آہستہ کفار، مشرکین اور منافقین کے اثرات سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں سے خرابی ہے دھوکہ دینا، فریب کرنا، مکر کرنا، فراڈ کرنا۔ روز نئی نئی خبریں، نئے نئے واقعات، نئے نئے قصے اور دھوکے کے نئے نئے رنگ سننے کو ملتے ہیں۔ لوگ کئی کئی روپ دھار کے تھوڑی سی دنیا داری کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی ساری آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، اور ایسے ایسے انداز میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں۔ وہ رشتے جو عقیدت کے رشتے ہیں، جو رشتے بنیاد ہیں، جو روح کے رشتے ہیں، وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوست مکر اور فریب کا سہارا لے کے جب قریب آتے ہیں تو بھائیوں کو بھائیوں سے توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے تو بعض خواتین ایسا، ساری نہیں، بعض خواتین الا ماشاءاللہ ایسا کردار ادا کرتی ہیں کہ باپ اور بیٹے کو، ماں اور بیٹے کو، یوں سمجھ لیں جنت اور جنت میں جانے والے کو آپس میں توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ خانہ کعبہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور چھوٹا سا نفع ہے، لمبا چوڑا کوئی نہیں، لیکن لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید نے دھوکے کو منافقین کا طریقہ قرار دیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا آپ دوسرا رکوع آپ پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں انسانوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اصل بات کیا ہے؟ فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے، وما یخدعون الا انفسہم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، صاحب ایمان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور، انہیں شعور، عقل ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ان کو یہ خیال ہی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ الا انفسہم، اپنی جانوں کو، ولکن لا یشعرون، عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ زندگی میں جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ مکر کر رہا ہے وہ ذاتی طور پر اپنے ساتھ کر رہا ہے، جو فریب اور دجل کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کرتے تھے منافق ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھتے ہیں، سامنے آ کے کہتے تھے، اللہ کے حبیب خاموش رہتے، حضور کے ساتھ رہ کر، نبی پاک کے ساتھ رہ کر سامنے بیٹھ کے کہتے ہم۔ اور یہ جو قرآن نے کہا نا کہ محبوب یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم ولکن لا یشعرون، یہ جو کہا نا انہیں عقل نہیں، یہ دھوکہ اللہ کو نہیں ڈائریکٹ دیتے تھے، دھوکہ تو نبی پاک کو دیتے تھے، لیکن رب فرماتے ہیں میرے محبوب کو دھوکہ دینے والوں، دراصل تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ میرے بھیجے ہوئے حبیب ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، حضور کے سامنے آ کے کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھتے ہیں، بڑے غلام ہیں، بڑے نوکر ہیں، بڑا کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ مومن جھوٹ بولتے ہیں، ساری زندگی اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ جو مخلصین تھے ان کے نام تاریخ میں زندہ ہیں، جو منافقین ہیں ان کا کہیں پتہ۔ دھوکہ باز یاد رکھیں، دھوکہ کھانے والا اللہ اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے،
اور دھوکہ دینے والے کے پلے کچھ بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کیا کرو. لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تجارت کا جواز ہے شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن روح بدل بدل کے اب تو اللہ معاف کرے وہ چیز جو دین سکھانے والی تھی اس میں دھوکہ ہے. درویش بن کے آتے، کہتے بابا آیا بھائی، بابا سارا کچھ جانتا ہے. اور بابے اللہ خیر کرے ایسے ایسے ملتے ہیں جو بچے آ کہتے ہیں اس نے سارا کچھ ہی بتا دیا جی میرا، وہ سارا کچھ ہی بابے نے بتایا. بابا آیا تھا تو کہہ رہا تھا تو ایسے بھی کرتا ہے تو ایسے بھی. تو جاتی دفعہ کیا ہوا ہے؟ جاتی دفعہ بابا جیب صاف کر گیا. ایسا ایسا دجل ہے، فریب ہے، فراڈ ہے. اب تو چلو قوم سیانی ہو گئی ہیں، ورنہ کئی بابے تھے جو سونا دگنا کیا کرتے تھے. سنے ہوئے نا آپ حضرات میں، سونا دگنا کرتے کرتے وہ جو 1% تھا وہ بھی ساتھ ہی لے گئے. دجل کا مظاہرہ ہے، فریب ہے. بہت سارے لوگ اپنی باتوں کے زور پہ دھوکہ دیتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے. گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے. اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا. اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. من غشا، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے، بولیے ہم میں سے. اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز. تو جس ریڑھی والے نے سامنے آم صحیح لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے اور اندر اس نے سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے، تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے، لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے ان کی آنکھوں کو چندھیا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو. جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ. اگر تم وہ نہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے. حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. اچھا پھر عجیب تماشا ہے، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، اور جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والا چوئے گا. جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں. اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا اللہ نے سونی روزی دی ہے. تو کر کے کیا آیا تو؟ دھوکہ، فریب، فراڈ، دھوکے بازی. لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ 1 منٹ میں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. وہ معاملہ الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے. حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی. امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں. فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی.
بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس. واہ جی واہ, یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا. کہندے نے ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گیا. ایڈیاں گلاں سنا کے ایڈا سیاح سیل مین سی, انہیں ترلے لینے ساتاری انہیں تعریف کیتی ہے, تو بڑا سونا لگے گا. پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے, بڑی مشکل سے مڑا ہے تجھے, اور تو پھر لے کے آ گیا. اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے, لا حول ولا قوت الا باللہ. سارا دن جھوٹ بولا, فریب کیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے, کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے. فرمایا میری اونٹنی ہے, لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے, یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے, تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے, کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے. فرمانے لگے چل تو یہ بتا, گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے. فرمانے لگے چل پھر میرے ساتھ واپس آ, پیسے لے لے. گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے, دودھ دینے کے لیے اچھی ہے, پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں, تیرے کام نہیں آئے گی. اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی, پیسے دے دیے تھے, مرضی سے سودا کیا تھا, میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے, تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے. فرمانے لگے کیا کروں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, کیا کروں, نبی پاک کا غلام. رونے لگے. فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا. کیا کروں, نوکر اس گھر کا ہوں, جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت, میں اس گھر کا نوکر ہوں, مجھے اجازت نہیں دیتی, مجھے ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو کونین کے مالک کی مان, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو عرش کے مالک کی مان, تو چھوڑ دنیا دار مالک کی, اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے, تجھے رزق دیتا ہے. دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے. رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں, رم جھم برکھا برسی ہے, مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے, پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے, پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی. حضور سویرے نکلے, بازار میں گئے, گلے کا ڈھیر پڑا ہے, نبی پاک کی نظر پڑی, حضور پہنچے تو گلے کا ڈھیر ہے, سارا خشک ہے. محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے, تیرے گلے میں پڑی نہیں, تیری گندم خشک رہ گئی, رات اتنی بارش ہوئی. نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور پردہ پوش ہے نا, لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے, جو دھوکہ دے. اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے, ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, فرمایا تیرے گلے پہ, تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی. حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا, بازو اوپر کیا, اور حضور نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا. اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو, من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا. تو ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے, فریب کرے, مکر کرے, دجل کرے, فراڈ کرے, بے ایمانی کرے, تھوڑے سے نفع کے لیے, تھوڑے سے. اب تو لوگ ہنستے ہیں, دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے. گوالے سے پوچھا, دودھ بیچنے والے سے, اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں, سب کا ہی رنگ نرالا ہے, سب کا ہی انداز نرالا, سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی. سارے وہ گزر گئے لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی, بند کر دیتے تھے دکان. فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو. وہ گزر گیا زمانہ. اب تو اللہ معاف کرے, حالات اس قدر بگڑ گئے. دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں, کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں, گرمی بڑی سخت ہے. مذاق اڑاتا ہے. ایک چوری, اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ. میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں, دودھ بیچنے والے سے, صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر, تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے جناب, آج کے بعد شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے.
خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں, اعلانیہ سرعام, کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی, دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. بڑے بڑے رنگ ہیں, بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئیں, رو پڑے. لوگ کٹھے ہوئے کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا. حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر. اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں, یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک. یہاں جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے, اللہ ماشاءاللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقع ہو کے آتا ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے. یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر, دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے, نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے. تو دے بچوں کو کما کے کھلا, موج کر. اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے, اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن رہا ہے. 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو, 200-400-500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے, بچے یتیم کر دیے, عورتیں بیوہ کر دیں, گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے, اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے. یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی, یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی. انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے. موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست, جس کا بھائی, جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. لوگ شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے, لوگ سارے. کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں. فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا, تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر, اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا. تو خود اس سے یاری لگاتا ہے, دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا. فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے, تمہارا روپ. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا, فریب کرنا, فراڈ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ. امام راضی نے لکھا ہے میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا. جی تو اس پیر دے بندے کی میں مرید ہون جدے مرید ہویا دکان ہی نہ چمکے. کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو, دھوکے بند کر دو, فریب بند. جتوں ہوندہ پہ ہو تو بھی نہیں ہون دے دے, کیا فائدہ ہے نا جی. تو کوئی مکر فریب ہی نہیں, دجل ہی نہیں, سادہ کام کیسے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے, بولیے, دنیا داری سے بچنا. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں. فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے, خیر سیکھنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک. آپ نے 3 روٹیاں منگوائی, ایک خود کھائی, ایک اس کو کھلائی, تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ
دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے، واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں. فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا. ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا. ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے. ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے. فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے. فرمایا پیٹ میں ابھی ہے؟ کہا ہے. ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا. آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے. اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے. کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا. فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو. دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی. کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا. فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے. پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے. کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں. فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی پتا، مجھے خبر، حالانکہ سانو سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے. بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں. حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے. دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا. جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں. 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے. 3 ڈھیر. جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنے لگا جی میں نے کھائی ہے. تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا جی روٹی. فوراً مان گیا بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو. میں نے کھائی ہے. وہ میاں صاحب کمال کر گئے. اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے. کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی. بڑے مالدار ہیں. آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر. نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری. آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے. فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے دانش منداں دا کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا. چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی. تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو. فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے. حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا. کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے. کہنے اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے. منت کرنے لگا. کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے. بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے. اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا. اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ. کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا. وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں. کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں. آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا. اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو، آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو، تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا، کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی. ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا. قتل کر کے
لاش دریا میں پھینکی، مست ہو کے کھانے لگے، جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگیں، ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا، چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے، سارا کچھ لے لے جان بخش دے، رونے لگے تڑپنے لگے، لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی داد رسی کو نہ آیا۔ تینوں لاشیں ایک دریا میں، دوسری وہاں، مر گئے، مردہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام، لالچ کا انجام، دھوکے کا انجام، فریب کا انجام۔ او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو، مالدار صاحب کو، چودھری صاحب بیمار ہو گئے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تجوری میں، لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی، صحت کسی دکان سے ملتی نہیں، دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے، لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے۔ زندگی جو دھوکے سے لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، فریب سے اکٹھا کرتے ہیں۔ مولا رومی نے ایک چاتر عورت کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں بڑی تیز تھی، رونا بھی آتا تھا، ہنسنا بھی آتا تھا، اسے مسکرانا بھی آتا تھا اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا، سارے رنگ۔ اس کا خاوند بڑا نفیس آدمی تھا، شریف آدمی تھا، اس نے مکر کیا، دھوکہ کیا۔ پہلے اس عورت نے اس کو ماں باپ سے کاٹا، پھر بھائیوں سے کاٹا، پھر رشتہ داروں سے کاٹا، پھر اکیلی رہنے لگی۔ اب تنہا رہنے لگی تو دھوکے اور مکر سے بات، جو دھوکہ دیتا ہے نا اس کے مزاج میں دھوکہ شامل ہوتا ہے، اس کو فریب سے جھوٹ رچ بس جاتا ہے، پھر جب تک جھوٹ نہ بولے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، یہ دھوکہ مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کو ہمارے صوفیاء روحانی بیماری کہتے ہیں یہ لگ جاتی ہے تو سچ سے اتنی لذت نہیں آتی معاذ اللہ جتنی لوگوں کو جھوٹ سے آتی ہے، یہ لگ جاتی ہے، یہ روحانی مرض ہے جو پھر انسان باز نہیں آتا۔ روز دھوکہ دیتی، اور مولا رومی کہتے ہیں کبھی بڑے بڑے دھوکے چھپ جاتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دھوکوں سے آدمی کے راز نکلنے لگتے ہیں، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دھوکے دیے، خامن کو پتہ نہ چلا، لیکن رب کریم نے اب اسے سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ کلو گوشت لایا خامن، کہنے لگا اسے پکاؤ، اچھی طرح پکانا، بھون کر پکانا، میرے دوستوں نے آنا ہے۔ اب جب عورت نے گوشت بھونا، کھانے پینے کی بڑی شوقین تھی، دل دادا تھی، خوشبو نے ستایا تو کلو کا کلو گوشت کھا گئی۔ گھر کے اندر چھوٹا سا بلی کا بچہ رہتا تھا، چھوٹا سا، اور اس آدمی وہ 2-4 دن پہلے لایا تھا، اس کو دودھ وودھ پلاتا، پیار کرتا۔ خاوند آیا، مہمان آگے، گوشت لاؤ، اب بڑی افسردہ ہو کے بیٹھی ہے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حالات بڑے بگڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نہیں چاہتی تھی آپ دوستوں کے سامنے رسوا ہوں، پر مجبوری بن گئی، گوشت بھون کے رکھا تھا، بلی کا بچہ سارا ہی کھا گیا ہے، آپ کو سمجھایا تھا نہ لائے گھر۔ ساری زندگی جو آدمی دھوکہ کھاتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے، نقصان اسی کا ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے۔ ساری زندگی اعتبار کرتا رہا، جب کہا کلو گوشت ہی کھا گیا، اب اللہ نے راز اس کا ظاہر کرنا تھا، اب وقت آ گیا دھوکے پکڑے جانے کا۔ خاوند کہنے لگا میری عقل نہیں مانتی، اتنا سا بچہ کلو گوشت کھا جائے۔ اس نے کہا ترازو لاؤ، ترازو کے اوپر جب رکھا تو بچے کا اپنا وزن آدھے کلو سے کم نکلا، اس بلی کے بچے کا۔ اس نے تلوار نکالی اور جب گردن پہ رکھی، کہنے لگا قتل کر دوں گا، سچ بتا۔ لگی بس میں کھا گئی، وہ والا بھی معاملہ بتا جو میری اماں پہ الزام لگا۔ کہنے لگی وہ بھی تیری ماں کی غلطی نہیں تھی، وہ بھی میرا گناہ تھا، وہ جو تو نے میری بھابھی کے بارے میں جملہ کہا وہ بھی اس کی غلطی نہیں تھی، میں نے الزام لگایا۔ اب حالات کھٹنے لگے۔ وہ عورت جو کل تک دنیا کو بتاتی تھی کہ مجھ سے زیادہ تیز کوئی نہیں، دیکھ لو میں کس انداز میں راج کر رہی ہوں۔ مولا رومی کہتے ہیں 3 درے برسے، 3 درے، اور وہ درے کیا تھے؟ طلاق، طلاق اور طلاق۔ یہ 3 درے برسے، نہ گھر والی رہی، نہ شوہر والی رہی، نہ راج والی رہی۔ باہر نکلی، درویش کے پاس گئی، کہنے لگے حضور یہ سزا کیوں ملی؟ آپ فرمانے لگے جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ زندگی میں رسوا ہوتا ہے، وہ آخرت میں عذاب کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی اس کے لیے بوجھ بنتی ہے، بہت زیادہ مال سرانے رکھ کے سوتا ہے پر سکون اسے نصیب
نہیں ہوتا. نیند اس کے حصے میں دھوکہ نہ دیں, فریب نہ کریں. ہمارے ہاں تو سرکاری ملازموں کا یہ حال ہے کہ 9 دفعہ نانی فوت ہوتی ہے, 11 دفعہ دادے کا جنازہ ہوتا ہے, اور کئی 100 دفعہ حالات بگڑتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. یہاں تک حالات ہیں, ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے, اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کے, خلا کا کیس گیا, خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا. اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں, ایڈریس غلط بتاتی ہیں. خاوند کو نوٹس گیا, اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا. میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں, میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. غلط ایڈریس دیا, 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی. کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی, لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں. کسی سنے غور کرے, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے, مسالک کا نکاح نہیں, لیکن طلاق. اب ہم نے دھوکہ دیا, بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی, یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی, یہ میرے کیا کر. طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار, کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی, خاوند دے گا؟ عجیب تماشا ہے. عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی. کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کہو طلاق دے دے, کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے. اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا, اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں, کہتے جی نہیں پھر ڈالتے غلط ہے, پاکستان کا قانون. میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو, پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں, تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی, وہ کوئی سا بھی قانون ہو. دھوکہ اتنا عام ہے, فریب اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دجل اتنا عام ہے. لوگ ہر بات میں دھوکہ, دینداری میں دھوکہ, نکاح اور طلاق میں دھوکہ, ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. فریب اور فراڈ کا لائسنس. اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں, جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آئے یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے دا مطلب ہے نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو جائے, لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو ہمیں کوئی نہیں پتا اس گل کا. پتا ہوتا ہے نا, تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا. جو گاہک ساتھ گئے ہوئے, اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے, مرد ہونے کی, چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے. یہ مرد ہونے کی علامت ہے, یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں, وہ مرد ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے, نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں یاروں کا یار ہوں, یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا. چھ معنی دارت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں. اسے منع کرو ظلم سے. کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ اسے منع کر, یہ تیری مردانگی کی علامت. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مومن کبھی کسی کو دھوکا, اس کے مزاج میں دھوکا نہیں ہوتا, فریب نہیں ہوتا, فریب نہیں. ہمارے یہاں ایک اور بات بھی اب بڑی عام ہے, اتنے لمبے آرٹیکل چھپے ہیں, کبھی کتابیں کھول کے پڑھو کہ ہم اسلام کی رسوائی کا کتنا سبب بن رہے ہیں. یورپ پہ نوجوان گئے اور ان عورتوں سے نکاح کیے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیا نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں سے دھوکہ کرنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے, 2 صحابی آ رہے تھے, دونوں بہادر صحابی تھے. رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں ہم تو ویسے جا رہے ہیں, ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے. کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں. وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے, ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. 313 لوگ تھے اور ایک آدمی کی ضرورت تھی. کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے, کافر سے. نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے. وعدہ کافر سے کیا, پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا, کیا تو ایک مومن نے ہے نا. یہاں دھوکہ ہے, فریب ہے, اور جو جتنا بڑا فراڈیا اتنا بڑا بزنس مین ہے, جتنا بڑا دھوکے باز ہے اتنا بڑا وہ سیاستدان ہے, جس کو سب سے اچھا جھوٹ بولنا آتا ہے وہ اتنا اچھا ڈکٹیٹر ہے. یہ رنگ ہے اس قوم کا. دجل کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ, فریب کے ساتھ لوگ مال کماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بچہ بڑا سمارٹ نکلا ہے, بڑا سیانہ نکلا ہے.
بڑا سمجھدار نکلا ہے. اب تو لوگ خیرات دیتے ہیں دھوکے کے پیسے کی, فریب کا مال کٹھا کیا ہے, جھوٹ کا مال, اس میں سے زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کیوں نہیں ہوتی آخر, کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ اور میں نے کہا بھائی گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا, وضو کے لیے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے. تو گندے پانی سے وضو کرنے آ گئے, حرام کی کمائی سے خیرات کرنے آ گئے, اور حرام کی کمائی سے حج کرنے چلے گئے, ناجائز پیسوں کے ساتھ مسجدیں بنانے لگ گئے. سوچو تو صحیح. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی. ایک شمون نام کے بزرگ تھے, بنی اسرائیل سے تعلق تھا, بڑی عبادت کرتے تھے, 1000 سال عبادت فرمائی, ساری رات نفل پڑھتے, سارا دن روزہ رکھتے, اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے, ساری زندگی جہاد میں گزاری, جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا. بڑا جہاد کیا, بڑی انہوں نے, کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا, بڑی دور تک بات گئی, بڑی جد و جہد کی, لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, قابو نہ آئے. آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ 1-2 مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں, خامد بھی بکتے ہیں, یاد رکھنا, بھائی بھی بکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا, پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا, کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا, ایک وقت روٹی, ایک وقت کی بھوک, درویشی کا درس دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی, کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں, جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے, رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے. حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا, اللہ اکبر کہا. جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے. میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے ایک نیا رنگ, ایک نیا روپ, ایک نیا طریقہ. تو میں نے تو آزمایا ہے, اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے, اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا, لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا, اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی, کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو, زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے, ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی, فریب کرنے لگی, دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے, اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں, دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے, ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے, کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے, کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی, ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا. بس اس کے ہاتھ بات آ گئی, اس نے کھانا بھی کھلایا, اس نے بستر بھی بچھا کے دیا, پیر بھی دبایا. جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا. جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا, بیوی کی طرف دیکھا, کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے, یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں, کنگن ملے ہیں, یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا, سونا, چاندی, ہر چیز, چل جا, تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں, سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا. دھوکہ دیا. ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی, پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا. اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا, پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے, پھر آنکھیں نکالی. جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی, کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں,
کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے، مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں۔ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے۔ پیروں سے آگ چلی، کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہہ تجھے نجات دلائے۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی۔ وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں۔ دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں۔ جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا، جو دنیا میں دھوکہ دے گا اس کا آخرت میں تو اٹھائے گا ہی، دنیا میں بھی اس کا نقصان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جو کوئی مشروب کوئی شربت بیچتا تھا لیکن اس میں پانی ملاتا تھا، یوں سمجھ لے دودھ بیچتا تو پانی ملا کے بیچتا، بڑے پیسے اکٹھے کر لیے، ایک لومڑی خرید لی، خوشی کے ساتھ اس کو پالا، صبح و شام اس سے کھیلتا۔ ایک دن سوچا کہ دریا کے اس پار جاتا ہوں، وہاں خوبصورت کھیت ہیں، کھلیان ہیں، پہاڑیاں ہیں، وہاں جا کے رہتا ہوں۔ دریا میں جا رہا ہے، جہاز پہ بیٹھا ہے، بحری جہاز پہ، ایک بہت بڑا ڈنڈا دریا میں لگا ہوا ہے، اتنی ساری اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی ہے، وہ بڑا اونچا لگا ہوا ہے، وہ ستون چڑھ کوئی نہیں سکتا۔ اچانک اس لومڑی نے اٹھایا اس تھیلے کو اور اس ستون پہ چڑھ گئی، اوپر بیٹھ کے پتہ کیا کرتی، ایک اشرفی اس کو دیتی، ایک اشرفی پانی میں پھینکتی، ایک اس کو دیتی، ایک پانی میں پھینکتی۔ بڑا سمجھایا بہلایا، کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کر کیا رہی ہے، بڑا اس کو کہا نیچے آ کھانا کھلاؤں لیکن نیچے نہ اترتی۔ آخر لومڑی کہنے لگی اللہ مجھے زبان دے میں اسے بتاؤں، مجھے زبان دے۔ اللہ نے زبان دی تو وہ بول پڑی، کہنے لگی جو پیسے تجھے مل رہے ہیں وہ تیرے ہیں، اور جو پانی کو دے رہی ہوں وہ پانی کے ہیں، وہ جو تو پانی ملایا کرتا تھا وہ پیسے، تو جو دولت ضائع ہو گئی، جو کل لے اڑا، جو تباہ ہو گئی، میرے محبوب کا فرمان ہے اسے لکھ لینا کسی جگہ پہ۔ حضور نے فرمایا جو تیرا مال خشکی میں ضائع ہوتا ہے یا تری میں ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ صحیح نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ وہ جو تیرا نقصان ہوا ہے نا، وہ تو نے زکوٰۃ ٹھیک نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو نے ادا، ضائع ہو گئے، پیسے ضائع ہو گئے۔ انسان جس وقت آسانیوں کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ہوش ہی نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، اور جب اس کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں آزمائش کے، سزا کے، پھر وہ روٹتا بھی ہے، روتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، لیکن اب حالات اس کے حق میں رہتے نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دھوکہ نہ دیں زندگی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو، بات سیدھی، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دجل نہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے جس آدمی کا سودا صحیح ہو، اس کی دکان کسی کونے میں بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار وہ سودا صحیح دیتا ہے، جانا اسی کے پاس ہے، 2 روپے زیادہ لیتا ہے پر سودا اس کا سچ سے۔ دکانیں زیادہ چلتی ہیں، جھوٹ سے نہیں چلتی، سچ سے کاروبار، تجارتیں، دنیا داری زیادہ اچھی ہوتی ہے، جھوٹ سے نہیں۔ مکر نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، فراڈ نہ کریں، اپنی زندگی اصولوں پر قائم کریں۔ زندگی کا وقت تھوڑا ہے، دھوکے باز کو نیند نہیں آتی، اور دھوکہ کھانے والے کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے، فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو بھی نہ دیں۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، اپنے آپ۔ یہ جان اللہ نے نرم و نازک پیدا کی ہے، جب اسے جہنم کا ایندھن بناتے ہو تو اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، جب گناہ کرتے ہو تو اسے میلا کرتے ہو، اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو۔
اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس حق کو بھی ادا کر. دھوکے سے بچیں. اپنی ذات سے لے کر ملت اور قوم تک. ہاں لوگ دھوکے دے کے بھی، بہت بڑے بڑے دھوکے دے کے بھی سارا دن اپنے آپ کو پاک صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں. زبانوں سے تو صاف نہیں ہوگا، صاف اسی وقت ہوگا جب کردار اور عمل میں صفائی آئے گی. میری دعا ہے رب کریم ہمیں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین.